السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ حضرات حاضرین، سامعین اور سامعات، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک بھی گزشتہ دے نال ہی پیوست ہے۔ پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک موت دے متعلق بیان کیتا ہے۔ موت ہر صورت آئے گی، اپنے وقت تے آئے گی، ایک لمحے دا بھی نہ اگا ہوئے گا نہ پیچھا ہوئے گا۔ جگہ مقرر ہے، وقت مقرر ہے، گھڑی مقرر ہے، اور اے دے اندر اختلاف کوئی نہیں۔ لیکن آج جو مسئلہ میں بیان کرن دا ارادہ کیتا ہے، اے دے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف بعث بعد الموت تے کفار دا عقیدہ اے سی یا اے وے انسان زندہ ہوندا ہے، مر کے مٹی ہو جاندہ ہے، دوبارہ نہیں انہوں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ عقیدہ انہاں دا اج دا نہیں، مدتاں پرانا یہ عقیدہ ہے کفار دا کہ مرن تو بعد دوبارہ زندگی کوئی نہیں۔ اہل ایمان دا، اہل اسلام دا عقیدہ یہ ہے اللہ رب العالمین ایک دور ہوندا ہے جدو انسان دا وجود ادا ذکر بھی نہیں ہوندا دنیا ہوتے۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ پاک ان دنیا ہوتے بھیج دے، یہ اپنی زندگی گزار دے، زندگی گزارن تو بعد پھر موت دے حوالے ہوئے گا، پھر انہوں قبراں وچوں دوبارہ آیا سب نو اٹھایا جائے گا، اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا، اور اپنے تمام معاملات دا حساب و کتاب اللہ نو دینا پوے گا۔ یہ اہل ایمان دا عقیدہ ہے۔ جیڑی آیت میں پڑھی ہے سورہ یاسین دی، ایک دن ابو جہل آیا میرے محبوب پیغمبر دے کول، گلی سڑی ہڈی انہیں پھڑی ہے، اس طرح اپنی ہتھیلی تے رکھ کے اس طرح پیس کے، یہ ترجمہ ہے دا من یحیی العظام وہی رمیم، انج دیاں گلیاں سڑیاں ہڈیاں نو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے پھر دا جواب بھیجیا،
قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، اے میرے پیغمبر اعلان فرماؤ جس اللہ نے ادو انہوں وجود عطا کیتا ہے جدو دا وجود ہی کوئی نہیں، او اللہ انہوں دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ یہ اگر عقیدہ مضبوط ہو جائے، مضبوط عقیدہ ہوئے کہ مرن تو بعد بھی ایک زندگی ہے اور پھر اس زندگی نو موت کوئی نہیں، موت نو بھی موت آ جائے گی، سلسلہ ختم ہو جائے گا مرن والا، یقیناً انسان اپنے معاملات نو بہتر کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اصحاب کہف دا واقعہ قرآن مجید وچ موجود ہے۔ اصحاب کہف نو واقعہ لمبا ہے، میں صرف اپنے موضوع دے متعلقہ ہی وہ جو بات کرانگا۔ اس دور دے اندر بھی کچھ ایسے لوگ سن جنہ دا عقیدہ یہ سی کہ مرن تو بعد زندگی کوئی نہیں، یا مرن تو بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف دے اندر پورا ایک واقعہ بیان کیتا ہے صحاب کہف والا۔ انہوں دا غار وچ جانا، پھر انہوں نے فوت کرنا، پھر غار دا منہ کھلا رکھنا، پھر انہوں دی حفاظت کرنا، انہوں دیا کروٹاں بدلنا، اور 309 سال تو بعد دوبارہ انہوں نے زندہ کر کے لوگوں سامنے وکھانا، تاکہ لوگوں نے پتہ لگ جائے کہ جیڑا اللہ 309 سال تو تک انہوں نے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے، دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ دے کل طاقت ہے کہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ جناب ابراہیم علیہ تحیت و تسلیم، انہوں نے بھی ایک باری اللہ کو سوال کیتا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ میں ویکھنا چاہنا وا، میں اکھا نال ویکھنا چاہنا وا، کیف تحیی الموتا، کہ تو مردے نو زندہ کس طرح کریں گا۔ پیغمبر سن اللہ دے عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین دیا ساریاں منزلہ طے کیتیاں۔ اے اندر اللہ میں نے پتا ہے کہ تو زندہ کریں گا، کر سکنا ہے، سارا کچھ میں نے پتا ہے۔ جیڑا اللہ نار نو گلزار بنا سکتا ہے، دریاواں میں رستے بنا سکتا ہے، ابراہیم دی چھری تھلیوں اسماعیل نو بچا سکتا ہے، بغیر ماں باپ دے جناب آدم نو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ دے جناب عیسیٰ نو پیدا کر سکتا ہے، کون کہہ کے زمینہ آسمانہ دی تخلیق کر سکتا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ میرا ایمان ہے کہ تو کر سکنا ہے، لیکن میں ویکھنا چاہنا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ پاک نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم اس گل تے تیرا ایمان نہیں؟ کہنے لگے بلا، کیوں نہیں یا اللہ ایمان ہے، میں پھر بھی ویکھنا چاہنا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ویکھ کے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اصل ماجرا سی کہ قیامت تک واسطے اللہ نے ایک مثال بنانی سی کہ قیامت تک لوگ سنن گے، سنان گے، پڑھن گے، پڑھان گے کہ اینج جناب ابراہیم نے سوال کیتا، اللہ پاک نے اینج ان پرندہ نو زندہ کر کے وکھا دیتا اور دس دیتا کہ میں مردہ لوگوں نو زندہ کرانگا۔ اصل ماجرا سی۔ اللہ پاک نے فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں اپنا دل مطمئن کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم
فخذ اربعۃ من الطیر، یہ ترجمہ سنو گے ایمان تازگی آئے گی۔ فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندے پڑھ لے، اربعۃ من الطیر، طیر اندر اڈن والے پرندے، اڈن والے 4 پرندے پڑھ لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ذبح کر کے انہاں دا گوشت مکس کر دے، ملا دے، کٹھا کر دے، ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ، اور کٹھا کیتا ہویا گوشت الگ الگ 4 پہاڑاں تے رکھ دے، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اور جدوں تو جیڑے پرندے نو آواز مارے گا، اللہ اکبر، مفسرین نے لکھیا ہے جناب ابراہیم نے انہاں پرندیاں دیاں سریاں اپنے ہاتھ وچ پھڑیاں نے، اور جیڑے پرندے نو جناب ابراہیم آواز مار دے نے او بوٹیاں جو وکھریاں وکھریاں ہو کے آ کے نال بوٹیاں جڑدیاں جاندیاں نے تے پرندہ اڑدا جاندا ہے۔ اے جی اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے، ایک بندہ بڑا گناہگار، بڑا سیاہکار اللہ کو ڈر گیا۔ اللہ اپنے بیٹیاں نو کہنے لگا، بیٹیو میں بڑا گناہگار بندہ ہاں، مینوں دبیا جے نا زمین چ، میری قبر نہ بنایا جے، تسی مینوں جلانا ہے، جلا کے میری راکھ بنانی ہے، اور میری راکھ بھی کسی ایک جگہ تے کٹھی نہ سٹیا جائے، کو دریاج سٹ دیا جائے، کو پہاڑاں دے سٹ دیا جائے، کو ہواواں اڑا دیا جائے۔ بیٹیاں نے باپ دی وصیت پوری کرن دی خاطر سارا کچھ اسی طرح ہی کیتا، جد اسی طرح کیتا، اللہ اکبر، اللہ پاک کے کیڑے کم مشکل نے۔ اللہ پاک دے فرماندے نے قرآن مجید دی سورہ فاتر دے اندر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور دنیا جہان دے لوگوں سارے تسی میرے منگتے، میرے درد فقیر و محتاج ہو، اور میں کلا اللہ بے نیاز بے پرواہ تے غنیاں، اور میں اللہ اگر چاہوانا یشا یذہبکم ویات بخلق جدید، میں ساری دنیا نو ملیا میٹ کر دیواں، ختم کر دیواں، اور اے دے اتے نویں دنیا آباد کر دیواں، وما ذالک علی اللہ بعزیز، ساری دنیا نو ملیا میٹ کر کے اے دی جگہ ہوتے نویں دنیا آباد کر دیا، میں اللہ واسطے مشکل ہی کوئی نہیں۔ ایک بندے دی بات نہیں، ساری کائنات اللہ ملیا میٹ کر دے وے، او دی جگہ ہوتے نویں دنیا اللہ آباد کر دے وے، اللہ واسطے مشکل ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ رب دی شان کی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ پاک فرمان دینے میں جدوں کوئی کم کرن دا ارادہ کر لینا وا، میں کن کہنا تے کم ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس باپ دی وصیت دے مطابق بیٹیاں نے عمل کیتا، باپ مر گیا، ساڑ دیتا، راکھ بنا دیتے، اور راکھ نو اڑا دیتا، ہواواں دے اندر سمندراں چھوڑ دیتا۔ اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کر لیا، سمندر یانو کیا تو ہی راکھ میرے حوالے کر دیں، ہواواں واپس کر دیتی، راکھ دریاواں واپس کر دیتی، پہاڑاں واپس کر دیتی۔ اللہ پاک فرمان دینے ایک کام کا دے واسطے کیتا ہی۔ اللہ اکبر، آندہ سونے اللہ میں ڈر گیا، میں نہ گناہگار، میں اتنا خطا کارا، میں تیرے سامنے کھڑے ہوں کے حساب و کتاب ہی نہیں دے سکتا۔
اللہ سونے میں بڑا گناہگار ہاں، میں حساب و کتاب نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا جاگا تو میرے کو ڈر گیا ہے، میرا نام غفور الرحیم ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ میں اللہ نے تیری ساری زندگی دے پاپا ہوتے رحمت دا کلم پھیر کے معافی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ پاک دوبارہ زندہ کرن دی طاقت اے ایمان بنائیے، عقیدہ بنائیے، صرف کہن دی حد تک نہیں، عملاً میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو قبرہ جو لوگ اٹھن گے لوگ تو کی کہیں گے؟ قالو یا ویلنا، سورہ یاسین، قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قبراں چو نکل گے تے کہن گے سانو ساڈیاں قبراں چو کنے زندہ کیتا ہے، کنے اٹھایا ہے، کنے باہر کڈیا ہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ دیاں گلاں سچیاں، اللہ پاک دے وعدے سچے۔ بعض لوگ تے ایسے بیوقوف ہو گئے، مت ماری گئی، انہوں نے عذاب قبر دا انکار کر دیتا ہے۔ مستقل کچھ لوگ نے ایسے ہیں جیڑے آندے نے قبر کوئی نہیں، قبر دا عذاب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے قرآن دے اندر قبر دا ذکر موجود ہے، ثم اماتہ فاکبر، قبر دا لفظ موجود ہے۔ بلکہ میرے محبوب آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز دے اندر درود ابراہیمی تو بعد آپ دو دعاواں پڑھ دے سن۔ یاد کریا کرو، دعاواں یاد کرو، کیڑی دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور دوسری دعا کیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا والممات۔ اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم۔ یہ پہلے الفاظ کی نے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو بہرحال کہنے دا مطلب یہ ہے اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لئیے کہ مرن، اصل زندگی مرن تو بعد ہے۔ ایسی زندگی اس تو بعد پھر موت کوئی نہیں۔ ایتھے نوح پیغمبر نے 1000 سال دے قریب زندگی پائی ہے، 500 300 سال 200 سال 100 سال، اور میرے آقا نے فرمایا میری امت لوگوں، میری امت دی میکسیمم عمر میرے جنی ہوئے گی 60 تے 70 دے درمیان، میکسیمم۔ زیادہ ہو جاتے بونس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کو موت نہ منگیا کرو، تندرستی والی زندگی منگیا کرو، ہو سکتا ہے آن والی زندگی چلا توبہ دی توفیق دے دے۔ زندگی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، تو جدوں توبہ کر لی، جس وقت توبہ کر لی میرے اللہ نے ادو ہی توبہ قبول کر لینی ہے۔ اللہ دی ذات ایسی ذات ہے، بچپنے چاہ جو، جوانی چاہ جو، بڑھاپے چاہ جو، تندرستی وچ آ جو، بیماری وچ آ جو، اور عمر دے کسے حصے وچ آ جو، جدوں آؤ گے اللہ دا دروازہ ادو ہی کھلا پاؤ گے، ادو ہی دروازہ کھلا میرے اللہ دا، توبہ دا دروازہ ہر ویلے کھلا میرے اللہ دا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے،
جناب قرآن جی دے اندر چونکہ نام کوئی نہیں، نام لین تو بغیر ہی گل کر لینے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جناب عزیر دی گل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المغرب فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اگے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اللہ پاک دا ایک نیک بندہ کسی بستی دے کولوں گزرے آئے، وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اے ذرا ترجمہ پھر سمجھ آئے گا، میرے والوں دیکھو گے، وہی خاویۃ علی عروشہا۔ پہلا چھتاں ڈگیاں نے، چھتاں دے اتے پھر کنداں ڈگیاں نے، یہ دا ایمان ہے، بالکل نیست و نبود ہو چکیاں نے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ ویکھ کے اللہ پاک دا نیک بندہ کہنے لگا اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ گدے تے سواری کردہ اللہ دا بندہ جا رہا ہے، اللہ پاک نو کہنے لگے اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ اس بستی نو دوبارہ زندہ کس طرح کر لیں گا؟ حق الیقین واسطے جو جناب ابراہیم نے کیا نا، اللہ کے پیغمبر دا ایمان سب تو مضبوط ہوں، ایمان بھی مضبوط، جسامت بھی مضبوط، سارے معاملات اس وقت دے لوگاں واسطے نمونہ۔ جس وقت سوال کیتا نا اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام۔ اللہ پاک نے 100 سال انہوں اتے ہی فوت کر دیتا۔ جن نے سوال کیتا سی نا اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تو 300 سال مرے ہویا لوگانو زندہ کر سکنا ہے، 100 سال مرے ہویا لوگانو زندہ کر سکنا ہے، تے یا اللہ جڑے زندہ نہیں مرے ہوئے نے اللہ انہوں نے بھی زندگی عطا کر دے۔ ویکھنو زندہ نے پر ہے مرے نے، قرآن نے دسیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے وہ سوچ دے کچھ نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اکھا ہے نے ویکھ دے کچھ نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے نے سن دے کچھ نہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے لوگو اے بندے تے ڈنگراں نالوں بھی پیڑے نے، دل بھی مردہ، اکھاں بھی انیاں اور کان بھی بولے، نہ حق سنن نو دل کردہ ہے، نہ حق سمجھن نو دل کردہ ہے، نہ قرآن سنن نو جی چاندہ ہے، نہ قرآن پڑھن نو دل کردہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے اے ڈنگر ہی نہیں بلکہ ڈنگراں نالوں بھی بدتر نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک گدے دے سواری کر کے جا رہے ہیں، اللہ پاک فرماندے نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام۔ یا اللہ سارے پریشانیاں لوگاں دیاں پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہ تو آسانیاں کرن تے آمیں تے کوئی مشکل نہیں بنا سکتا۔ اللہ جننے مشکلات دے اندر نے سب واسطے اپنی رحمت نے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ اسی کدوں آنے کسی بڑے نیکاں، اللہ اپنی رحمت دی چادر چ کج لے تے اپنی رحمت عطا کر کے مشکلات نو ختم فرما دے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. 100 سال گزر گئے، او بندہ اتھے ہی اللہ پاک نے فوت کیتا ہویا ہے بیابان جنگل دے اندر. 100 سال تو بعد میرے اللہ نے زندہ کر لیا، اٹھا لیا تے پوچھیا قال کم لبستا، قال لبست یوما او بعض یوم. کہنے لگ گئے اللہ نے فرمایا کنی کو دیر زندہ رہا ہے؟ اللہ بس ایویں تھوڑا جا چیری میں اتھے ستا رہا ماں. کنا چر فوت ہویا ہے، کنی دیر بعد میں تینوں زندہ کیتا ہے؟ کہنے لگا چند گھڑیاں تو بعد اللہ تو زندہ کر لیا. این جی ایسا کہنا جے قیامت نو، قیامت نو سا آکھنا ہے او 1000 سال زندگی پان والا نو پیغمبر. آخری وقتاں کسی نے پوچھ لیا نو پیغمبر جی انی زندگی پائی جے کی محسوس کیتا جے؟ رج گئے ہو عمر انی لمبی پا کے؟ کہنے لگے پتہ بھی نہیں لگا 1000 سال لنگ گیا ہے، انج لگ گیا ایک مکان دے 2 دروازے نے ادھروں وڑیاں تے ادھروں نکل گیا. 1000 سال گزرن تو بعد 1000 سال زندگی پان والے لوگاں دے حال ہے تے ساڈا تہاڈا کی حال ہے؟ کاتے لیے ایڈے لمبے لمبے پواڑے پائے نے زندگی دے اندر، کاتے لیے ایڈے لمبیاں لمبیاں بغاوتاں تے ایڈے لمبیاں لمبیاں رب دیاں نافرمانیاں کاتے لیے سیڑ کے بہ گئے؟ کنی کو زندگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا نہیں بل لبست مئۃ عام، میں اللہ نے تینوں 100 سال فوت کیتا ہے. اگے میرے اللہ نے پر اپنی قدرت دا عجیب منظر پیش کیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے زندہ کیتا اٹھا کے بہا لیا تے اللہ پاک نے پتہ کی آندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. 100 سال گزر گیا نہیں ویکھ لے نہ تیرا کھانا خراب ہوئے تے نہ تیرا پانی بدبودار ہویا ہے. اللہ دیا قدرتاں دا عجیب منظر. 100 سال گزر گیا، 100 سال. کوئی فریزر نہیں، کوئی فریج نہیں، کوئی انجدہ چکر چکار نہیں. رب نے اپنی قدرت دا مظاہرہ کیتا دسیا لوگو میں اللہ چاہواں دے 100 سال تو بعد زندہ بھی کر سکنا وا. میں اللہ چاہواں نا تے 100 سال نہ پانی خراب ہوئے تے 100 سال نہ کھانا خراب ہوئے. ایتھے ایک میں گل یاد آئی ہے ایک ایسا پانی ہے 100 سال چھڑ کے 100,000 سال بھی گزر جاتے خراب نہیں ہونا. زمزم اے بھی میرے اللہ دی طاقت ہے، اے بھی میرے اللہ دی قدرت دا کرشمہ ہے. بڑے بڑے یورپ دے لوگ، بڑے بڑے سائنسدان صرف زمزم دا تجربہ کر کے اللہ پاک نے ایمان عطا کر دیتا ہے. دنیا جو تے کوئی فلٹر ہویا پانی زمزم دا مقابلہ نہیں کر سکتا. کائنات کے اندر کوئی ایسا پانی نہیں جیڑا پیویے بھوک بھی لے جائے تے پیاس بھی لے جائے. میرے آقا نے دسے ہیں واقعات نے مہینہ مہینہ صحابیاں نو کھانا نہیں ملیا، پانی پی کے گزارا کرتے رہنے زمزم دا تے مہینے تو بعد وزن بھی بڑھ گئے. ساریاں طاقتاں میرے اللہ کول نے. اللہ پاک نے فرمایا فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. پانی بھی ٹھیک رہا، کھانا بھی ٹھیک رہا. اللہ پاک نے فرمایا وانظر الى حمارك، اے میرے نیک بندے اپنے گدے وال ہن ویکھ لے، گدے وال ویکھ لے. کیوں؟ سارا قرآن دا ترجمہ سن لو، نالے ترجمہ سمجھ آ جائے گا، نالے مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس. اب ویکھ لے اے تیرا گدائی
تاکہ لوگوں واسطے میں نشانی بنا دیاں، لوگوں نو پتہ لگ جائے والبعث بعد الموت قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ لوگوں نو پتہ لگ جائے جیڑا اللہ جدوں کچھ نہیں ہوندا انسان بنا لیندا ہے، او اللہ دوبارہ بھی زندہ کر لوے گا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا۔ یہ بھی ترجمہ پھر سمجھ ہونا ہے، میرے وقت دیکھو گے كَيْفَ نُنشِزُهَا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، ویکھدا رہو اے دے گدے دیاں ہڈیاں ول، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، انہوں اسی کیویں اکٹھیاں کرنے آ، بکھریاں ہویاں ہڈیاں نو جمع کیتا، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ پاک نے بکھریاں ہوئیاں ہڈیاں نو جمع کر لیا، اور ثم نکسوہا لحما، پھر او بندہ اللہ دا ویکھ رہا ہے، او دے سامنے ہڈیاں جمع ہوئیاں، پھر ہڈیاں ہوتے او دے سامنے گوشت چڑھیا، اور اللہ پاک نے او دے سامنے گدا زندہ کر کے بٹھا دیتا۔ اللہ نے پہلا گدا نہیں زندہ کیتا، پہلا انہوں زندہ کیتا ہے۔ اپنے گدے لو ویکھ لے، تینوں یقین ہو جائے کہ میں انج زندہ کراں گا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ، جدو واضح ہو گیا تو کہنے لگا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ مینوں پتہ لگ گیا ہے، مینوں یقین ہو گیا ہے کہ کائنات دے ذرے ذرے دا اللہ تو آپ ہی مالک ہے۔ اور میرے دوستو یہ مسائل بیان کرنے واسطے صرف نہیں، عقیدہ بناؤ، عقیدہ ایمان بناؤ۔ کافر دا تے مسلمان دا، بے ایمان دا تے ایماندار دا فرق کی ہے؟ کافران دا عقیدہ ہے وے کہ مرنا ہے، مر کے مٹی ہو جانا ہے، دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں۔ مسلمانہ دا عقیدہ ہی نہیں۔ مسلمان سمجھ دینے اے زندگی اللہ پاک دی عطا کیتی ہے، اے زندگی اللہ دے احکامات دے مطابق گزاراں گے، پھر اس تو بعد موت ہے، موت تو بعد زندگی ہے، پھر موت کوئی نہیں۔ مسلمان دا عقیدہ ہے ہونا چاہیے، اے عقیدہ مسلمان دا ہے۔ جدو اے عقیدہ ہوئے گا، ایمانداری نہ دسو، پھر بہت ساریاں قباحتاں اپنے آپ ہی بندہ چھڑ جائے گا کہ یار 50-60 سال واسطے، 50-60 سال بھی کہہ دینے بڑے بڑے ماشاءاللہ تو دانے بینے سمجھدار صاحب ذوق لوگ موجود ہو، 50-60 سال بھی کہہ دے ہوں دینے، پہلا 20 سال دے بندے نو پتہ ہی کچھ نہیں ہوں دا، 20 سال تو لگ کے تے 40 سال تک پتہ ہوں دیاں سندیاں ہوں جو کچھ نہیں پتہ ہوں دا، جوانی دیا نیری ہوں دی، 40 سال تو بعد بڑھاپا شروع ہو جاندہ ہے، ایڈا سیاپا کہتا ہے، کہتا ہے ایڈا سیاپا پہ گیا ہے۔ اور اے ایمان دیا صفات یاد کرو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، اللہ ساڈا تیرے ہوتے ایمان ہے، وملائکتہ، تیرے فرشتیاں ہوتے بھی اللہ ایمان ہے۔ فرشتے کسے ویکھے نہیں، ایمان ہے، فرشتے ہے نے، اصل ایمان رب تے وے رب نے کہہ دیتا ہے نے تے بس ہے نے۔ وَقُتُبِهِ، اللہ تمام منزل من اللہ کتابوں تے بھی ایمان ہے۔ تو ساں کدی غور کیتا ہے اللہ پاک دے اس احسان ول، پہلیاں کتاباں بھی رب نے نبیاں تے اتاریاں تے کتاباں بھی سچیاں، نبی بھی سچے، لیکن اللہ پاک نے اونا دی اس امت دے علماء دی انبیاء دی ڈیوٹی لگا دیتی
کہ انہاں کتاباں دا دھیان رکھیا جے تے وہ کتاباں پھر محفوظ رہیاں جیڑی کتاب اللہ پاک نے سانو مسلمانوں نو عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے فرمایا اے دا دھیان تسا نہیں رکھنا اے دا دھیان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے قرآن نازل بھی میں اللہ نے آپ کیتا ہے اور میں اتاریا بھی آپ تے قیامت تک دیاں حفاظتاں میں اللہ آپ ہی کرانگا بڑے بڑے جابر بڑے بڑے ظالم بڑے بڑے باغی کائنات پیدا ہوئے نے آج تک قرآن دی کو زیر نو زبر نہیں کر سکیا کو زبر نو زیر نہیں کر سکیا نہ کوئی کر سکے گا کروڑا حافظ موجود نے دنیا ہوتے الحمدللہ ثم الحمدللہ کیوں نہیں کر سکتا اے دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے امت دے ذمہ نہیں لایا اے دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے آپ اٹھایا جدا ذمہ رب نے آپ اٹھایا وہ اللہ پاک نے دسیا لوگو قالوا تلك اذن کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ هل اتاك حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين